पिछले 40 सालों के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 12,000 एकड़ जो पानी है वो हम लोगों ने वेस्ट कर दिया। 12,000 मिलियन एकड़ फुट, यानी ये छोटी जो है वो फिगर नहीं है जो कि हम लोगों ने वेस्ट कर दी। पाकिस्तान में कुल ग्लेशियर्स की तादाद 5,218 है, जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अभी तो ये बर्फ की सूरत में ये पानी हमारे लिए जखीरा पड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पारा बढ़ता चला जाएगा, ऊपर चलता चला जाएगा, तो ये मामला हमारे लिए और गंभीर होता जाएगा और मसला पैदा करता जाएगा। इसलिए क्योंकि हम लोगों ने डैम बनाने का तो सोचा नहीं। अजीब बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर बेदारी नजर आ रही है कि 1960 से 1970 तक एक आमिर के वक्त में, जनरल अयूब के वक्त में तमाम डैम्स बने और लोग कह रहे हैं कि उसके बाद जमहूरियत आ गई। तो क्या हमारे सियासतदान इस तरह की जमहूरियत को से पहचाने जाना चाहते हैं कि जहां कुछ भी नहीं हुआ और आमरियत को जमहूरियत पर फौकियत दी जाए, ये चाहते हैं हमारे सियासतदान? पाकिस्तान के अंदर टोटल पानी का जखीरा सिर्फ 30 दिन का है। हमारे रोज सुनते हैं कि मंगला में, तरबेला में, खानपुर डैम में डेड लेवल तक पानी पहुंच गया है, लेकिन हम करते कुछ नहीं है। ये 30 दिन का पानी, सोचिए जरा कि जंगी सूरत हाल हो, 30 दिन के पानी से पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पानी की बूंद को तरस जाएगा अगर हम लोगों ने आज इसी वक्त एक्शन ना लिया। दूसरी तरफ देख लीजिए, अमेरिका ने 900 दिन का पानी जखीरा किया हुआ है। यहाँ इंडिया की तरफ देख लीजिए, जो हमारे पानी के ऊपर काबिज है, जो हमारे पानी के ऊपर डैम पे डैम बनाए जा रहे हैं, लेकिन आलमी बरादरी उसको इसलिए कुछ नहीं कह रही क्योंकि हम लोगों ने अपने पानी को इस्तेमाल करने की बजाय समंदर की नजर कर दिया। अजीब बात यह भी है कि हम लोगों को वर्ल्ड बैंक ने यह कहा कि इंडिया के इस मामले को परस्यू करने के कि वो गैर कानूनी डैम बना रहे हैं, पीछे हट जाएं, इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों ने कुछ करना होता है इस पानी का तो आप कर चुके होते हैं। ये हमारे सियासतदानों पर के मुंह पर या हमारी सियासत के मुंह पर तमाचा नहीं तो और क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। नाज़रीन, मुझे एक बात बता दीजिए, कालाबाग डैम हमारा हो गया कंप्लीटली कंट्रोवर्शियल, लेकिन जब फाटा के मर्जर की बारी आई है तब भी तो बहुत सारी सियासी जमातें जो फाटा के मर्जर के खिलाफ भी थी वो भी इकट्ठी हो गई, तो इस मामले पे भी इकट्ठा हुआ जा सकता है क्या? पहली बात तो यह है कि मैं मिस नौरीन से पार्शली एग्री करता हूँ जो उन्होंने कहा कि रिवर जो फ्लड की वजह से की जो फर्टिलिटी है, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो बेहतर हो जाती है। पहली बात तो ये मैं उनसे एग्री करता हूँ इस बात से। दूसरी बात ये है कि मैं दूसरी बात इसलिए एग्री नहीं मैं करता कि स्टोरेज होगी तो वो फ्लड जो वो नेचुरल फ्लड जो आएंगे, पानी होगा ही नहीं। या पानी नहीं होगा, पहले देखें कि अब पानी ख़त्म हो रहा है। जो अवेलेबिलिटी जो सरफेस वाटर है वो 1951 में जो पाकिस्तान में जो सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी थी वो 5260 क्यूबिक मीटर पर एनम पर कैपिटा थी, जो अब कम होके ओनली 1000 क्यूबिक मीटर पर एनम पर कैपिटा रह गई है। अब पानी है ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता पानी है नहीं तो फिर उसकी स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने कहा कि डैम्स के बगैर तो बात ही नहीं बन सकती। अब हमारी स्टोरेज क्या है कि टोटल 144 मिलियन एकड़ फीट पानी हमें पास अवेलेबल था। उसमें हमारी जो टोटल स्टोरेज थी वो 13.87 मिलियन एकड़ फीट थी। सही। तो ये 10%, अराउंड 10% है। और जो वर्ल्ड एवरेज है वो 40% है। जो एवरेज है 40% एवरेज स्टोरेज है, तब जाके एक मुल्क चलता है, मुल्क की पानी की ज़रूरियात पूरी होती है। सही। हम 10% चला रहे थे, अब वो भी कम हो गई है। अब हमने मंगला रेजिंग थोड़ी सी कर ली, उसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। अब ये बिल्कुल 10% से बिल्कुल नहीं कर सकते। और जो हमारे पास दूसरी जो एवरेज स्टोरेज कैपेसिटी है जो हमारे पास रह जाती है, जो कैरी ओवर एवरेज जिसको कहते हैं, अब हमारे पास 30 डेज़ की है। इंडिया जो 120 डेज़ की थी वो 300 डेज़ पे लेके जा रहा है। हर दिन हम सुनते हैं साहब कि जी डेड लेवल पे पहुंच गया, मंगला डेड लेवल पे पहुंच गया, तरबेला डेड लेवल पे पहुंच गया। मैं अर्ज कर रहा हूं जो हमारी कैरी ओवर कैपेसिटी है वो 30 डेज़ की है। सही। इंडिया 120 डेज़ की थी, जिसको वो बढ़ा के डैम्स बना के 300 डेज़ पे लेके जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 600 डेज़ पे है। सही। यूएसए जो है 900 डेज़ पे है। राइट। तो ये है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब इशू जो आप बात की कि मार्शल लॉ रहा और सियासी गवर्नमेंट्स रहीं और उन्होंने कहा कि ये जो सूबे हैं वो उस पर एग्री नहीं होते और फाटा पे हो जाते हैं। इशू क्या है? इशू ये है कि जो डैम्स जो बनाने हैं, जो ये प्योर टेक्निकल इशू है। सही। ये इट्स अ नॉन पॉलिटिकल इशू। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। बदकिस्मती ये है कि इसको पॉलिटिकल बना दिया गया है। सही है। अब यहाँ पे एक कैनाल खोलनी होती है
تو اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اس کا فیصلہ چیف منسٹر سندھ کر رہا ہے، صحیح، اس کا بلوچستان کا چیف منسٹر کر رہا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اس معاملے کو ٹیکنیکلی بھی دیکھنا ہوگا، اس معاملے کو پولیٹیکلی بھی دیکھنا ہوگا، اور تمام کے تمام ایکسپرٹیز کو ایک پیج پر لا کر پانی کے مسئلے کو حل کرنا پڑے گا۔ ادھر دوسری طرف میں بار بار کہہ رہی ہوں، انڈیا کو دیکھیں، خدا کے لیے وہ ہمارے دریاؤں کے اوپر سمندر ڈیمز بنائی جا رہے ہیں، ہمارے سمندر تک پانی جانے کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن وہاں وہ ڈیم بنا رہے ہیں، اور ہم لوگ یہاں جو ہے ہمارا وہ پنجاب جس کا نام ہی 5 دریاؤں سے پڑا تھا، وہ پنجاب جو ہے وہ بالکل ہی زیرو آب بنتا چلا جا رہا ہے، صفر آب بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ قانونی طور پر کیا جس طریقے سے ہم سنتاس معاہدے کو دیکھ لیں یا انڈس واٹر ٹریٹی کو دیکھ لیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں بار بار وائلیشنز ہو رہی ہیں انڈیا کی طرف سے۔ وہ ورلڈ بینک بھی ہمیں کہتے ہیں نہیں جی اب آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں، مٹی پائیں اس کے اوپر، یعنی اب یہاں تک بات آ گئی ہے کہ پاکستان نے اس کو پرسو ہی نہیں کیا۔ لیگلی کوئی ایکشن بن سکتا ہے؟ ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں۔ ایکچوئل ایشو ہے پرسوینس کا، ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں انہوں نے پرسو ہی نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے ہمیں جو نا وہ مطلب یہ کہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ مہرین صاحبہ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب وہ انٹروین کرتے ہیں ہر معاملے میں، بہت ساری چیزوں میں کرنا چاہیے، بہت ساری چیزوں میں نہیں کرنا چاہیے، کہ میں بتاتا ہوں کہ پانی کیسے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے یا کیسے ہوتا ہے، کیسے ڈیم بنتا ہے، تو یہ ایٹیچیوڈ جو نا ہمارے اداروں کا نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں ایک سینئر ممبر ہوں لیگل فیٹرنیٹی کا، تو یہ چیف جسٹس صاحب کی جو ورڈکٹ تھی یا ان کی جو بہت نامناسب باتیں تھیں۔ ایکچوئل جو پانی کا ایشو ہے کہ پانی ہمارے یہاں لوگ جو نا اس کو ہمیں لازمی طور پہ ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ ڈیم بجلی کے لیے ہونے چاہیے یا ڈیم واٹر ریزرور ہونے چاہیے، دو الگ ایشو ہیں۔ اس میں کیا برائی ہے کہ دونوں کے لیے ہوں قاضی صاحب؟ ہاں نہیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، پلیز لیٹ می کمپلیٹ مائی ورژن فرسٹ۔ میرا کہنا یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم ہم اس کو الیکٹرک کے حوالے سے اگر کہیں گے تو الیکٹرک کے حوالے سے وہ بہت چھوٹا پروجیکٹ ہے، 3600 میگا واٹ کا ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی میں نے سویرے آپ کو جو بتایا کے پی کے میں جو 29 پروجیکٹ جن کی فیزیبلٹی تیار ہو گئی ہے، ہر چیز تیار ہے، وہ ہیں 17,550 میگا واٹ کے۔ تو اچھا دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس رینیوبلس کا ہمارے پاس وہ ہے کہ ہمارے عربین سی سے لے کے تھر تک 200 اسکوائر کلومیٹر کی ایک ایریا ہے جہاں پہ سب سے بہترین ونڈ کوریڈور ہے، وہاں پہ ہم ونڈ لگا کے ہم الیکٹرک کا ایشو حل کر سکتے ہیں۔ الیکٹرک کا ایشو نہیں ہے، الیکٹرک کے ایشو کے حوالے سے انوائرمنٹ فرینڈلی جو نا 40 رننگ واٹر کے اوپر ڈیم جو نا گریوٹی ڈیم جو نا وہ چائنا نے ایک پروجیکٹ ہمیں ایک فیزیبلٹی دی ہے یا ایک ہمیں انہوں نے سولوشن دیا ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں واٹر جو نا ریزرو کرنا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے۔ انڈیا میں ابھی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس پہ ہم بھی کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ $168 بلین کا ریور لنکنگ کا، اور دیکھیں انڈیا کے پاس بڑی بڑی ہائی پوسٹ رہی ہیں، یعنی IPPC انٹر پینل فار کلائمیٹ چینج، اس کا ڈاکٹر آر کے پچوری تھا، سنیتا نارائن، بڑے بڑے انوائرمنٹلسٹ ہیں۔ وہاں پہ ایک کنسنسس ہوا کہ دیز پروجیکٹ آر دا نیشنل امپورٹنس، اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں، اس کے لیے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل ڈیبیٹ نہیں ہے۔ اگر ڈیبیٹ ہے، ہمارے پاس ایک ریفرنس ہے، جیسے رینٹل پاور کا تھا تو ہم نے EDB کو دے دیا، آج بھی ہمیں کالا باغ ڈیم کا جو ایشو ہے یہ ورلڈ بینک یا کسی اور انسٹیٹیوشنز کو یا اس کو UN کو دینا چاہیے۔ بتائیے جی آپ پتہ کریں کیا یہ ٹیکنیکلی وائبل ہے یا نہیں ہے، صحیح یہ کس طرف ادھر چلا جائے، یہ پوائنٹس کو نہیں اس پہ آگے میں۔ دوسری جی میں آپ سے ایک بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ یہ بارشیں، یہ کلائمیٹ آپ کے ریموٹ پہ نہیں آ سکتا کہ جب بی کہیں گی تو بارشیں شروع ہوں گی اور پھر اسی حساب سے چلے گا۔ ان لوگ جب انہوں نے سیڈیمیٹیشن کی بات کی، بگلیار کا ڈیسیژن پڑھ لیں، وہ تھا ہی سیڈیمیٹیشن کے کیا گیٹڈ ہونے چاہیے یا نان گیٹڈ۔ یہ اب ایک پوری دنیا میں ٹیکنالوجی آ گئی، آپ کی تو سیڈیمیٹیشن ویسے ہی فلو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ایک بات۔ اب یہ جو باتیں جو ڈسٹ ٹائپ کی ہیں، خدا کے واسطے اصل ایشو یہ ہوا ہے کہ ایسے کہ جیسے کسی کی سرجری کل ہو رہی ہے اور ہم 4-5 بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، کیا ہے، پلیز لیو اپ ٹو دی انجینئرز، لیو اپ ٹو دی ٹیکنیکل ایکسپرٹس اینڈ لیٹ دی پیپل ورک۔ صحیح ہے باسی صاحب، مجھے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، یہ کہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ آپ ایسے جو پرائمری کلاس کی باتیں اٹھا کے یہاں لے کے آئیں گے۔ چلے وہ انوائرمنٹلسٹ ہیں، ان کی بات کو بھی آف کورس وزن دیا جاتا ہے۔ امیر صاحب کوئک کامنٹ، میرے پاس وقت ختم ہو گیا جی، تھینک یو ویری مچ۔ بات صرف یہ ہے کہ میں ان کی بڑی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے ایشو اٹھایا ہے، آئی اپریشیٹ کہ ایشو اٹھانا چاہیے۔ اگر سیاستدانوں سے ایشو نہیں حل ہو رہا ہے، اگر ماشاء اللہ والوں سے نہیں ایشو ہو رہا، کہیں تو جانا چاہیے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ دیکھیں انہوں نے کس بندے کو اپنا ٹیکنیکل ایکسپرٹ مقرر کیا ہے، اعتزاز حسن کو۔ چلیے جن کو ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے، سمجھ آ گئی۔ بات صرف یہ ہے جو آخر پہ بات کی ہے
کہ لیٹ دا ٹیکنیکل پیپل ڈیسائڈ, لیٹ دا ٹیکنوکریٹس ڈیسائڈ. اور دوسری بات آپ نے انڈیا کی بات کی ہے, میں اس ڈیلیگیشن کا ممبر تھا میں, جب ہم انڈیا کے پاس گئے کہ یہ آپ سارا کچھ کر رہے ہیں, آپ وائلیشن کر رہے ہیں, تو ان کا بڑا اچھا فکرہ تھا. انہوں نے کہا ضمیر صاحب ہم نے آپ کو پانی جو دیا تھا استعمال کرنے کے لیے دیا تھا, آپ نے کون سا استعمال کر لیا, ضائع کرنے کے لیے. جواب ان کے پاس تیار پڑا ہے, غلطی کچھ کو تاہی ہماری ہے, ضائع کرنے کے لیے. امیر ضمیر صاحب بہت شکریہ, نورین حیدر صاحبہ بہت شکریہ, ایڈوکیٹ قاضی صاحب بہت شکریہ, ارشد ایچ عباسی صاحب بہت, تینوں نے چاروں نے جوائن کیا. اتنا ضرور ہے کہ پاکستان کے پانی کا مسئلہ تبھی حل ہو سکتا ہے جبکہ تمام کے تمام لوگ ایک اس سوچ کی طرف آئیں گے کہ ہم لوگوں کو ملک کو آگے بڑھانا ہے. ہم لوگوں نے پانی کے بوند بوند کو نہیں ترسنا آگے والے وقت کے اندر, اور وہ انڈیا کو ایک جواز بھی نہیں دینا کہ دیکھیے جی ہم نے آپ کو پانی استعمال کرنے کے لیے دیا تھا, جب آپ سمندر میں پھینک رہے ہیں تو ہم ڈیم بنائیں گے ہی بنائیں گے, اور ورلڈ بینک بھی ان کی سائڈ لینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ مسئلے ہمارے یہاں حل ہوں گے, اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں گے, پھر کسی کی طرف انگلی ہم اٹھا کر بات کر سکیں گے کہ تم نے غلط کیا ہے. لیکن تب تک we have to look into our own house, we have to put our house into order.